یمن میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو بہت بڑا سخی تھا۔ اگر اس کو سخاوت کا بادل کہا جائے تو درست ہے، کیونکہ بارش کی طرح درہم برساتا تھا، لیکن اسے حاتم طائی کے نام سے بہت بڑی چڑ تھی۔ اگر کوئی شخص اس کے سامنے حاتم طائی کا نام لیتا تو غصے میں آ جاتا اور کہتا کہ اس بیچارے نے کیا سخاوت کرنی ہے، نہ اس کے پاس حکومت ہے، نہ اس کے پاس خزانہ ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے۔ ایک روز بادشاہ نے شاہانہ جشن منایا اور خوب دولت لٹائی۔ اس موقع پر کسی نے حاتم طائی کی سخاوت کا ذکر کر دیا۔ بادشاہ کو شدید غصہ آ گیا اور ایک بندہ کو حاتم کے قتل پہ مقرر کر دیا۔ وہ شخص حاتم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑا تو راستے میں اسے رات ہو گئی۔ ایک انجان شخص جو کہ شیریں زباں، عقل مند اور خوبصورت تھا، اپنے گھر لے گیا، اس کی بہت خاطر تواضع کی، اور جب صبح سویر ہونے لگی تو وہ شخص جانے لگا اور اس انجان شخص نے اس سے ایک اور رات ٹھہرنے کی گزارش کی۔ اس پر اس شخص نے کہا، میں ایک خاص مہم پہ جا رہا ہوں، اس لیے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اس پر اس اجنبی نوجوان نے کہا، اگر تم مجھے بتاؤ وہ کیا مہم ہے تو میں بدل و جان سے تمہارے ساتھ تعاون کروں گا۔ اس نے اس پر کہا، یہ ایک خاص راز ہے، لیکن تم صادق اور راز کے امین معلوم ہوتے ہو، اس لیے تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس وطن میں حاتم طائی کے نام سے ایک شخص رہتا ہے جو نیک سیرت اور پاک دامن ہے۔ خدا جانے یمن کے بادشاہ کو کیا ٹھانی ہے کہ اس نے اس کا سر مانگا ہے اور ذمہ داری بدقسمتی سے میرے سپرد کی ہے۔ اگر تو کسی طرح اس تک میری رسائی حاصل کر دے تو تیرا بڑا احسان ہوگا۔ اس پر اس اجنبی نوجوان نے مسکراتے ہوئے سر آگے جھکا دیا اور کہا، سر حاضر ہے، تلوار نکال اور اتار لے، میں ہی حاتم ہوں۔ کیونکہ جب صبح روشن ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ پڑ جائے یا تجھے کوئی تکلیف پہنچے۔ حاتم کی یہ مردانگی دیکھ کر وہ شخص قدموں پہ گر گیا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ کبھی حاتم کے ہاتھ چومتا، کبھی پاؤں چومتا اور کہتا، اگر میں تجھے پھول بھی ماروں تو میں مرد نہیں بلکہ عورت ہوں۔ تلوار پھینک دی اور سینے پہ ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو چوما اور یمن واپس آ گیا۔ یمن کے بادشاہ نے اسے خالی ہاتھ واپس آتا دیکھ کر کہا، سر کہاں ہے؟ کیا اس نے الٹا تیرے اوپر تو حملہ نہیں کر دیا جس کی تو تاب نہ لا کر خالی ہاتھ واپس بھاگ آیا؟ اس نے کہا، اے بادشاہ، میں حاتم کے پاس گیا اور اس کی میں کیا کیا خوبی تیرے سامنے بیان کروں۔ اس کے احسانات نے میری کمر دوہری کر دی ہے۔ اس نے مہربانی کی تلوار سے مجھے مار دیا ہے۔ پھر اس نے ایک ایک خوبی بیان کی اور ایسے انداز سے بیان کی کہ خود بادشاہ بھی اس کی تعریف کرنے لگا۔ بادشاہ نے بہت خرچ کیا اور حاتم کی سخاوت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اگر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کا حقدار ہے۔ تو دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان کی دلجوئی کے لیے اگر جان سے بھی گزرنا پڑے تو گزر جائیے۔ کیوں روشن ہے آج حاتم طائی کا نام؟ صرف انہی خوبیوں کی وجہ سے۔